خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات آمد خیر البشر، جو کہ پہلی ربیع الاول سے جاری و ساری ہے اور آج تیسری ربیع الاول ہو چکی ہے اور اس کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں آپ کا میزبان بلال خان، تمامی دیکھنے والے یہاں موجود حاضرین اور دیکھنے والے جو اس ٹرانسمیشن کو جگہ جگہ دیکھ رہے ہیں وہ ناظرین، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم بات کریں گے، تسلسل کے ساتھ بات کی جا رہی ہے پچھلے گزشتہ 2 دنوں سے، آج ہم بات کریں گے سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور خاص طور پر ان کی زندگی کے حوالے سے بحیثیت انسان کامل کیا خصوصیات تھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل کے ساتھ، وہ گفتگو آج کی جائے گی۔ اور میرے معزز مہمان بھی اس اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں میرے ساتھ، میں ان کا بھی تعارف کراتا جو ہے وہ چلوں بلا کسی تاخیر کے، اور مختلف موضوعات یہاں پر آج جو ہے وہ بات کی جاتی رہے گی۔ ہمارے ساتھ مفتی نعیم رضا صاحب موجود ہیں، السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ۔ عبدالرزاق کھوسہ صاحب موجود ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عمار بابر صاحب ہیں، ہوسٹ بھی ہیں اور جج کے فرائض بھی انجام دیتے رہتے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ طاہر اقبال پنجرتنی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ثنائے سرکار کریں گے اور منظوم انداز میں نعت خوانی کے فرائض بھی آج اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے وہ کرتے دکھائی دیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں اور یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ٹرانسمیشن نہیں ہے، لفظ ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن میرا دل نہیں مانتا، یہ عبادت ہے۔ یہ عشاق کی جو کمیونٹی ہے نا، جو عشاق رسول ہیں، جو عاشق رسول ہیں، یہ اس کمیونٹی کا حصہ ہیں۔ یہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے یہ وقت نکالتے ہیں اور اس اہم موضوع کے اوپر آ کر یہاں پر بات کرتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ رب باری تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو، ہماری اس عبادت کو قبول ضرور فرمائے گا۔ اور میرا پیغام، یا پھر اس کو کہہ لیں اس ٹرانسمیشن کا سلوگن، کیونکہ یہ جو اوقات ہیں اس ٹرانسمیشن کے دوپہر 2 سے 3، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مرد حضرات زیادہ تر آفیسز میں ہوتے ہیں، وہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین جو ہوتی ہیں وہ اس وقت زیادہ اس ٹرانسمیشن کے جو ہے وہ دیکھ رہی ہوں گی، تو اپنے بچوں کو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، جو زندگی گزارنے کے تمام اصول سکھا کے چلے گئے، سکھا دیے گئے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ذرا سا زور دیں اور پھر یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھایا جائے، سمجھایا جائے، اور میں چاہتا ہوں کہ حفظ کر لیں۔ میں آغاز کروں گا گفتگو کا، اپنے معزز مہمان یہاں پر موجود ہیں مفتی نعیم رضا صاحب۔ مفتی صاحب، ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال، ان کے کمال، ان کی زندگی کے اندر بیان کیے گئے اصول، اور خاص طور پر رحمت للعالمین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فرقان مجید کے اندر، کہ تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، اس پہ کوئی کسی کو شک نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا۔ بحیثیت انسان کامل رسول اقدس کے جو خصوصیات ہیں، قرآن و حدیث اور دلائل کے ساتھ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ مبارک کے مستحق ہے آپ نے اتنی زبردست ٹرانسمیشن کا انعقاد کیا کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔ بے شک قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ یہاں پر اگر عالمین کے لفظ کے اوپر غور کریں تو عالمین کا لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں تمام کے اوپر اس کا لفظ صادر آتا ہے، کہ بہت ساری مخلوقات تو ہمیں نظر آتی ہے، چرند پرند، پہاڑ، دریا، اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام انسان، جنات ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں معلوم ہے جنات، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات ہیں کہ جن کا ہم نہیں کر سکتے، کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی مخلوق اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ تخلیق فرمائی۔
لیکن یہ تمام چیزیں عالمین میں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس آیت میں یہ فرما دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجیں۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان آئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرح جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ گزاری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال بھی رحمت تھا اور جلال بھی رحمت تھا۔ جمال تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے جمال میں ہوتے تو کس طریقے سے تمام مخلوقات پر رحم فرمایا کرتے تھے، لیکن جلال کس طریقے سے رحمت، تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ آپ نے اس صحابی کو ڈانٹ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے خوبصورت جملے ہیں کہ میرا جلال بھی رحمت ہے، میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی ہے کہ اگر میں کسی صحابی کے ساتھ یہ معاملہ کر دوں، کچھ ڈانٹ دوں، تو اس کو اس کے بدلے میں فرض نماز کے جتنا ثواب دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال بھی رحمت، جمال بھی رحمت۔ جس طریقے سے ہم انسانوں کے اوپر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم دیکھا کرتے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر ہم غور کریں تو جانوروں کے اوپر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحم فرمایا کرتے، تمام اشیاء کے اوپر بھی رحم فرمایا کرتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تو انیشیل لیول میں ایک درخت کا تنا ہوتا، آپ اس پر جو ہے وہ جلوہ گر ہو کر جو ہے وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن بعد میں صحابہ کرام نے باقاعدہ ایک ممبر بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ یہاں پر اب خطبہ ارشاد فرمایا کریں۔ تو اب دیکھیں وہ جو تنا تھا وہ اشکبار ہو گیا اور انتہائی وہ اس کی جو ہے وہ رونا شروع ہو گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس تنے سے تکلم فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، تو اس تنے نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ آپ کا جو ہے وہ مجھے قرب عطا ہوتا تھا، آپ مجھ پر جو ہے وہ جلوہ گر ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لیکن اب یہ دوری کا معاملہ ہے اور اس دوری کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیں اشیاء جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار اور محبت فرمایا کرتی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرب تمہیں دنیا میں چاہیے یا آخرت میں چاہیے، تو اس درخت کی خواہش دیکھیں کہ وہ بیان کرتا ہے کہ مجھے آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب چاہیے، پھر اس کی خواہش کے بدلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ وہاں پر ایک گرہ کھودا جائے اور اس تنے کو اس کے اندر ڈال دیا جائے اور پھر اس سے تکلم فرمایا کہ اب جنت میں تم سے ملاقات ہوگی۔ تو چیزوں کے اوپر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھیں۔ اسی طرح جانوروں کے اوپر دیکھیں، ایک مرتبہ ایک ہرن جو ہے وہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ہرن جو ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرن سے تکلم فرماتے ہیں، اس سے معاملہ پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، تو اس ہرن نے بتایا کہ مجھے جو ہے وہ ایک شکاری نے جو ہے پکڑ لیا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اب میرے دودھ کے علاوہ دوسری کوئی غذا لینے کے جو ہے وہ نہیں کر سکتے، ابھی بہت زیادہ چھوٹے ہیں، آپ برائے کرم میری جو ہے یہاں پہ وکالت فرمائیں، کچھ ضمانت دے کے مجھے کچھ دیر کے لیے ریلیز فرمائیں تاکہ میں دودھ پلا کے واپس آ جاؤں۔ اب دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس ہرن کے اوپر شفقت اور رحمت، اس نے جس بندے نے اس کو پکڑ لیا تھا وہاں پر ضمانت دی کہ اس کو کچھ دیر کے لیے ریلیز کیا جائے، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی، اور ایسا ہی ہوا کہ ہرن کو چھوڑا، وہ دودھ پلا کے واپس آ گئے۔ تو اس جانوروں کے بھی بہت سارے دیگر واقعات بھی ہیں کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت و کرم فرمایا۔ مفتی صاحب میں چاہوں گا، بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو کا آغاز کیا آج کی اس نشریات کا، میں چاہوں گا کہ بحیثیت نبی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پورا محل بنا دیا گیا، آخری اینٹ لگنی ہے، نبوت کا تاج جو امامت کا تاج ہے وہ رکھنا ہے، بحیثیت نبی کیا خصوصیات تھیں جو اور کسی نبی کو نہیں دی گئیں؟ نبی کریم رؤوف الرحیم کو بہت سارے کمالات دیے گئے، یہاں تک کہ یہ تک کہ روایات میں آتا ہے کہ جتنے کمالات تمام انبیاء کو دیے گئے، کسی کو جو ہے وہ جمال دیا گیا، کسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تکلم کرنے کا شرف عطا ہوا، کسی کو کچھ خوبی عطا ہوئی، کسی کو کچھ خوبی عطا ہوئی، لیکن تمام خوبیوں کا اگر مجموعہ دیکھا جائے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بڑے روایات مشہور ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت ہی زیادہ جمیل ہوتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان میں وہ بھی خوبی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال مصطفیٰ انتہا پر ہوتا. اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے تکلم فرمایا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ انا خاتم النبیین، میں جو ہے وہ خاتم النبی ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا. لہٰذا اس بات کو مہر لگا دی کہ اب یہاں سے جو ہے وہ جو رسالت کے جو دروازے تھے وہ ختم ہو گئے، اور آخری اینٹ جو ہے وہ عمارت میں لگ گئی. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دیگر جتنے کمالات ہیں وہ تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے وہ جمع کر دیے گئے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ گفتگو کا آغاز کیا اور آج کی اس نشریات کا. میں چاہوں گا کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں ناظرین کہ جب یہ اس نشریات کو ہم عبادت کا لفظ دے رہے ہیں تو عبادت کے لیے جو کانوں میں رس گھولتی آواز ہے نا، خوبصورت آواز اور منظوم انداز میں اشعار کا سہارا لے کر حق ادا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ کوشش میں چاہوں گا ایک بار پھر ادا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے. طاہر اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں، ثنا خواں ہیں. ثنائے سرکار کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اب آپ کی سپورٹ کیے دیتا ہوں یہ نشریات. تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، ادب سے پلکیں جھکا کے مانگو مانگو، ادب سے پلکیں جھکا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، واللہ حضور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بچھا کے مانگو. رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے بلال بھائی، رسول اکرم کے آستانے سے مانگنے کا اصول یہ ہے، درود لب پر سجا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، درود لب پر سجا کے مانگو. وہی آپ کی بات رحمت للعالمین کہ جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، جہاں سے مولا علی نے مانگا، جہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا، تم نے کی چوکھٹ سے جا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، واللہ حضور دیں گے ضرور دیں
دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو اور انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو کر کے احسان نہیں جتاتے انہی سے مضبوط کر لو ناتے جو کر کے احسان نہیں جتاتے ادھر ادھر تم نہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو ادب سے پلکیں جھکا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بچھا کے مانگو خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام لاکھوں درود اور لاکھوں سلام خیر البشر پر لاکھوں سلام۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید اس خصوصی نشریات آمد خیر البشر میں، اور آج 3 ربیع الاول ہم اس موضوع کو آج ڈسکس کر رہے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ کون سے ایسے کمالات تھے، وہ ان کی کون سی خصوصیات تھیں جن پر عمل کر کے آج ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یا پھر میں سمجھتا ہوں کہ آج نوع انسانی کے اندر اور مسلمانوں کے اندر اس چیز کا فقدان پایا جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور ہماری معزز مہمان موجود ہیں، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس سے ان کا تعلق ہے، پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کی یہ بہت عظیم ایک پولیٹیشین ہیں، رہنما ہیں، اور خاص طور پہ FPCCI کی اگر بات کی جائے تو لا اینڈ جسٹس جو کمیٹی ہے اس کی ممبر بھی ہیں، سیدہ عظمیٰ کامران صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ نے اس عبادت کے اندر اپنا بھی حصہ شامل کیا ہے۔ آپ سے ہی گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں۔ عظمیٰ صاحبہ، بات ہو رہی ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور گفتگو پہلے بھی ہوتی رہی ہے جو خواتین اس نشریات کا حصہ بنتی رہی ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، خاص طور پہ میں ایک پیغام دیتا ہوں، 2 سے 3 بجے ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے تو خواتین زیادہ اس ٹائم پر دیکھتی ہیں، تو اپنے بچوں کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بتائیں۔ جیسے بچوں کو آج کل وہ ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر مختلف چیزیں دکھاتی ہیں اور پھر وہ بچے اس کے عادی ہو جاتے ہیں، تو کیا ہی خوبصورت ہو کہ رسول کی زندگی کے بارے میں ان کو بچپن سے سکھایا جائے، بتایا جائے۔ آپ یہ بتائیں، آپ سیاستدان بھی ہیں، آپ ایک خاتون بھی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا کہ خواتین کی اہمیت اور ان کی عزت کے بارے میں مکمل گفتگو کی گئی ہے، کیا پیغام ملتا ہے ان کی زندگی سے؟ ہمارے حضور کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، اور ہم ان کی شان میں جتنا بیان کریں وہ کم ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے دماغ میں ایسی پرسنالٹیز ڈال دیتے ہیں جس کو وہ اپنی فیوریٹ پرسنالٹی بنا لیتے ہیں اور اسی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ حقیقت ہے ہمارے جو ایک فیوریٹ پرسنالٹی ہیں اور ہماری جان، ہماری شان ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی پرسنالٹی کے بارے میں اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ میرے ہسبینڈ ماشاءاللہ سے انہوں نے، میری ایک 11 ماہ کی بیٹی ہے
اور اسے اگر اکثر ہم کارٹون دکھاتے بھی ہیں تو مدنی چینلز کے کارٹون جو ہیں وہ بچی دیکھتی ہے اور بڑا وہ اس سے خوش بھی ہوتی ہے اور چپ بھی ہو جاتی ہے. تو بچپن سے ہی لے کر آپ کو یہ چلنا پڑتا ہے. اور حضور کی شان تو خیر وہ بیان کرتے کرتے اگر ہم بیٹھیں تو دنوں گزر جائیں. اسلامی زندگی کے حوالے سے جو بچوں کے حوالے سے بنی ہوتی ہیں ڈاکیومنٹریز اور کارٹونز، اس کو دکھاتا کہ بچپن سے ہی ایک پریکٹس رہے، بچپن سے پریکٹس رہے، اور بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی سی صورتیں، چھوٹے چھوٹے سے آپ کے سنت اور آداب جو ہیں وہ بچپن سے اگر بچوں میں ڈال دیے جائیں تو وہ ایک بہترین مسلمان بن جاتا ہے. بہت خوبصورت بات کی ہے. میرے حضور نے تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو تمام مسلمانوں کی جان اور شان ہے، ان پہ ہم جتنے درود بھیجیں، جتنے سلام بھیجیں کم ہیں. تو ان کو جس نے اپنی فیوریٹ پرسنالٹی بنایا تو وہ تو ہر جہاں میں ہی کامیاب ہو گیا. تو یہ بالکل ضروری ہے اور ہونا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے یہاں پر جو ہے وہ بات کی ہے. عبدالرزاق صاحب، آپ کا جو تعلق ہے وہ میں تعارف کرا چکا ہوں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو آپ میں یہ جذبہ کیسے اجاگر ہوا اور اس جذبے کو اب تک لے کے کتنا سفر طے کر چکے ہیں؟ الحمدللہ مجھے سوشل ورکنگ میں کوئی 25 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، اور الحمدللہ بہت سے اداروں کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، نامور ادارے بھی اور جو ہمارے کمیونٹی کے ادارے بھی. بلڈ بینک سے سٹارٹ کیا تھا میں نے 92 میں. اچھا، میں نے اپنے نام سے وہاں کروائی ہوئی ہے. خیر خدمت کی باتیں تو چلتی رہیں گی. میں کچھ اور بھی باتیں کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ربیع الاول کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی نے کیسے کیا ہمیں نصیحتیں کی ہیں، ہمیں کیا بتایا گیا ہے، دین ہمیں کیا کہتا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ پروگرامز جو کرتے ہیں اس کے اندر خصوصی طور پہ آپ وسلم کی سیرت کے اوپر بات کریں کہ اللہ کے نبی کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کاروبار کرتے تھے، کس طرح چلتے تھے، کس طرح انہوں نے ہمیں. اچھا، خوبصورت بات یہ ہر چیز محفوظ کر دی گئی ہے، ہر چیز محفوظ ہے. سر میں کہتا ہوں شان دیکھیں آپ کہ اس شخصیت کی، اس ذات کی ہر چیز محفوظ ہے. دیکھیں اللہ نے قرآن اتارا، قرآن کی ایک نقطے سے لے کے اینڈ تک محفوظ ہے. تو میرے نبی کی جو احادیثیں ہیں، جو میرے نبی نے کیا، وہ پوری زندگی کی ایک ایک چیز، یہاں تک کہ وہ سانس کس طرح لیتے تھے، ہونٹ اپنے کس طرح استعمال کیا کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، ہر چیز الحمدللہ یہاں دنیا میں موجود ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ سب سے بڑا پیغام میرے نبی کا یہ ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. انسانیت کی خدمت لازم ہے، چاہے آپ چھوٹا سا. میں چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ ایک راستے میں اگر پتھر بھی پڑا رہتا تھا نا، میرا نبی کھڑا ہو کے سائڈ سے ہٹا دیا کرتے تھے. بہت خوب. تو وہ اتنی بڑی ہے. ایک بڑھیا تھی جو بیچاری کچرا پھینکا کرتی تھی، 2 دن دوسرے دن نہیں پھینکا تو وہ پریشان ہوئے. وہ گئے پوچھنے کے لیے آج کچرا کیوں نہیں پھینکا، تو کہا جی وہ بیمار ہے، تو ان کے پاس عیادت کے لیے چلے گئے. پوچھنے گئے وہ حیران و پریشان ہو گئی کہ کیوں آ گئے. بالکل ساری باتیں چھوڑ دیں، میں تو پوچھنے ہی آیا ہوں کہ آج کیوں نہیں آئی. آج کی تو آپ یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں کیا تعلیم دی. ہم اپنے بچوں سے لے کے بڑوں سے لے کے جو سب سے بڑا اس وقت جس حالات میں ہم لوگ چل رہے ہیں نا، صرف اور صرف جو پریشانیاں، مسائل جتنے بھی ہیں نا، یہ میری نبی کی سنت سے دور ہونے کی وجہ سے. میں بہت سی اور بات بھی کر سکتا ہوں اس موضوع کے اوپر. اچھا، کاروباری شخص کے لیے کن اہم پہلوؤں کے اوپر نظر رکھنا زیادہ ضروری ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی راضی رہے؟ میرے نبی نے اپنے نبوت کے سے پہلے بزنس کیا اور وہ شام جایا کرتے تھے اپنے کپڑا لے کے ساتھ. تو جو خریدار ہوتا تھا نا، شام کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جو خریدار آتے تھے تو اللہ کے نبی ان کو بتایا کرتے کہ ان کی یہ خوبی ہے، اس میں یہ اچھائی ہے، اس میں یہ برائی ہے. اور سب سے بڑی بات میں کہوں، میں ایک بزنس مین کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اس وقت حالات اتنے جو ہمارے ہوئے ہوئے، خاص طور پہ میری نبی کی سنت پہ عمل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا کسی صحابہ کو کہ جاؤ کوئی شاپ دکان کھولے اپنی، اور کوئی شخص واپس کرنے کوئی چیز آئے اس کو خوشی سے لے لو، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو الحمدللہ ایک صحابی نے اسی طرح اپنی ایک شاپ کھولی، دکان کھولی، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جب واپس اس طرح کا انہوں نے واپس دینے کے لیے کوئی آئے تو ان کو واپس دیا، اور انہوں نے اپنی دکان بند کر دی اور کہا کہ بس میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر میرے پاس کوئی واپسی کے لیے چیز دینے آتا ہے، جیسے آج کل حالات ہمارے یہاں الٹے ہی ہیں،
ہم لوگ واپسی کی باتیں نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز دی ہے آپ نے اگر واپس لے لی تو اس کے لیے جنت کی بشارت. خوبصورت بات کی. تو یہ میرے خیال میں میرے نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہوا ہے، سمجھنے کی دیر. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. عمار بابر صاحب، آپ خود بھی جو ہے وہ فرائض انجام دیتے ہیں جج کے، اور خود بھی ہوسٹ ہیں اچھے. کس طرح سے ربیع الاول کی خوشیاں مناتے ہیں؟ خوشیاں منانے کا ہم نے تذکرہ کیا کہ طریقے الگ ہیں، مختلف ہیں، لیکن سب کا مقصد ایک ہی ہے. بالکل. سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد پیش کروں گا، اور تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا خوبصورت یہ آپ نے محفل سجائی ہوئی ہے، اور اس کے توسط سے اللہ، اس کے رسول احمد مختار، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ جمیل الشیم، فخر کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی زندگی، ان کے ادوار میں ہونے والے واقعات. غرض یہ کہ ہم جس قدر چاہیں ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم نبی کی شان بیان نہیں کر سکتے. بے شک. لیکن جس قدر بھی ہم یہاں سے اپنی نبی کی شان کو بیان کریں گے، یقیناً وہ ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے. آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی. اب ربیع الاول کا مہینہ صرف شان منانے کی بات کے حوالے سے اگر میں کہوں تو میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے تو ہر مہینہ ان کی شان کے لیے ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہر مہینہ میرے نبی کا مہینہ ہے. محرم سے لے کر کے اور ذی الحج تک کے جتنے ماہ ہیں، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی ماہ ایسا نہیں ہے جس ماہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابیاں نہ ہوں، کوئی مارکات نہ ہوں. بے شک ایسے ہی ہے. ان کی زندگی سے جڑے ہوئے کوئی واقعات نہ ہوں. لیکن چونکہ ربیع الاول کو مخصوص کر دیا گیا، اور حقیقتاً یہ وہ مہینہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل میں اساس ہے ہمارے اسلام کی، یہی اصل میں ہماری جڑوں کی مضبوطی کا ایک منبع ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آمد مدینے میں ہوئی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور یہ ہمارے بچوں کو، ہماری امت کو یہ ریوائز کرنی ضروری ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں داخل ہوئے ہیں، اس 12 دن کے طویل کٹھن سفر کے بعد جو مکے سے شروع ہوا تھا، اور پھر قباء کے مقام کے اوپر آپ پہنچے ہیں. قباء کے مقام پر بھی 4 دن کا وہاں پر اسٹے کیا ہے، مسجد کی وہاں پر تعمیر فرمائی ہے اپنے ہاتھوں سے. تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے مسجد قباء. جی ہاں. اور ڈائریکٹ ربیع الاول کو اس کی بنیاد رکھی گئی. بالکل. آپ وہاں پہ داخل نہیں ہوئے مدینے میں، لیکن وہاں پر اللہ کے حکم سے وہاں پہ اسٹے کیا، وہاں پر اپنے ہاتھوں سے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور اس دوران مدینے کو سجا دیا گیا. آپ کی آمد کے لیے، آپ کے استقبال میں وہاں پہ پھولوں کی پتیاں بچھا دی گئیں. بچیاں کیا، بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب نے مکمل طور پر تیاری کر لی کہ ہمارے سردار آنے والے ہیں. اور وہ کیا عظیم دن تھا، وہ 12 ربیع الاول کا عظیم دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں یثرب میں اپنا قدم رکھا. بہت خوبصورت. اور قدم رکھنے کے بعد جو وہاں پر منظر تھا، وہ حقیقتاً تاریخ کا وہ منظر تھا جس نے اسلام کو، یعنی سمجھ لیجئے کہ مدینے سے اسلام پھیلا، اور پھیل کر کے پھر پوری دنیا میں اس نے اپنی جڑیں بنائی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے جو اسلام کی سربلندی، اس کے لیے ایک یو ٹرن تھا. اس ربیع الاول کے صدقے میں ہی ہمیں اصل میں ساری اسلام بہت خوبصورت چیز کی. عبدالرزاق صاحب، میں ذرا آپ سے سوال کر لوں، پھر مجھے جو ہے وہ مزید گفتگو بھی کرنی ہے مختلف معزز مہمانوں سے. اس وقت ریاست مدینہ کا جو تصور ہے، اور ہم مدینہ کی ریاست کا جو تذکرہ کر رہے ہیں، اور آج کے دور کے اندر ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی پر اگر بات کی جائے تو کتنا مشکل ہو چکا ہے. اور خاص طور پر آپ سے اس لیے کر رہا ہوں، آپ ایک بزنس مین ہیں جو بہت سارے لوگوں کو روزگار فراہم بھی کرتے ہیں. کس طرح سے قابو پایا جا سکتا ہے مہنگائی پر ایک عام آدمی کے لیے؟ دیکھیں، مہنگائی کا رونے سے مہنگائی ختم نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو یہ ہم اپنے ذہن میں بنا لیں. اب اس کا حل کیا ڈھونڈیں؟ دیکھیں، دنیا بہت آگے جا چکی ہے، ہم آج بھی وہیں ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے یہاں جو سسٹم ہے وہ اتنا ناکارہ ہو چکا ہے کہ کسی چیز کا کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر میں جاب کرتا ہوں، یا کوئی جاب کرتا ہے، یا کوئی کام کرتا ہے، وہ 5 بجے کے بعد
اگر اس کے پاس کوئی اور جاب نہیں ہے تو وہ آج کل کے دور کے حساب سے، حالات کے حساب سے دوسری جاب کریں. دنیا کے اندر آورس مطلب پر آورس کے حساب سے لوگ کام کرتے ہیں. آپ نے 8 گھنٹے کام کرنا ہے، 12 گھنٹے کام کرنا ہے. دیکھیں موجودہ معیشت جو ہماری ہے وہ بالکل ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. اس حالات کے اندر جو آدمی یہ کہے کہ میں یار 5 بجے آفس جاؤں گا اور ایک ہی جاب کر کے اپنا گھر گزار چلانا، تو اب نہیں ہے. ہم پہلے سنا کرتے تھے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے بیٹا ابھی تو ہم 1 کما رہے ہیں تو تم لوگ 5 کھا رہے ہو، ایک وقت ایسا آئے گا کہ 5 کو کمانا پڑے گا. تو وہ وقت قریب ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا ہے. یہ مطلب ہم صرف اور صرف شور مچاتے مطلب مشکل سے مشکل تر حالات ہوتے ہاں نا، اگر ہوتے بھی ہیں نا، چلے ہوتے ہیں، اس کو آسان کون کرے گا؟ ہم لوگ. کیسے؟ اس کے لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جیسے مثال کے طور پہ میں اس کی ایگزامپل دے دوں کہ میں ایک وقت ہوا کرتا تھا، مجھے پتہ ہے 5 ساڑھے 5 بجے اپنا شاپ یا آفس یا میری فیکٹری بند کر کے اب میں چلاتا ہوں اس کو. جتنا زیادہ پہیہ چلے گا اتنی زیادہ انکم ہوگی. تو آج کے دور میں جو مہنگائی کا رونا تو ہے، مہنگائی کو کور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ نے اور محنت کرنی ہے، اور محنت کرنی ہے، اور محنت کرنی ہے. اگر آپ آگے محنت کرو گے، ایک بزنس کے بجائے دوسرے بزنس کی طرف نہیں دیکھو گے، آگے آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. مطلب اور کوئی حل نہیں ہے اس وقت محنت کے علاوہ. مہنگائی کا جو ٹاپک چھڑ گیا ہے اور مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے، لیکن ہمارے ساتھ سیاستدان بھی موجود ہیں. بریک کے بعد آ کر ان سے ہی پوچھیں گے کہ مہنگائی کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے. نشریات آمد خیر البشر میں ایک چھوٹا سا وقفہ. خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام. خیر البشر پر لاکھوں سلام. ایک بار پھر خوش آمدید نشریات آمد خیر البشر میں. اور بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے مہنگائی کے حوالے سے، اور اس نشریات کے اندر ہم مختلف موضوعات کو بھی یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں. اب مہنگائی کے اوپر اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کامنٹ ضروری ہے کیونکہ ہمارے ساتھ سیاستدان بھی موجود ہیں. سیدہ عظمیٰ کامران صاحبہ. عظمیٰ، میں جاننا چاہوں گا کہ ریاست مدینہ کا ایک کانسیپٹ یہاں پر جو ہے وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں، کچھ عرصہ پہلے بھی ریاست مدینہ کے کانسیپٹ کو بڑا جو ہے وہ جوشی خطابت کا ذریعہ بنایا گیا. کیا سمجھتی ہیں جو یہ ریاست پاکستان ہے اس کے اندر مہنگائی قابو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے؟ ایک عام آدمی کا گزر بسر بھی انتہائی مشکل ہو چکا ہے. میرے پاس ایسے ایسے واقعات آتے ہیں، ایسے ایسے مجھے واٹس ایپ آتے ہیں، ایسے ایسے میسیجز آتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا. کس طرح سے قابو کریں گے؟ سیاستدان ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے حوالے سے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فقدان ہے ہر طرف. دیکھیں بلال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ ملک پاکستان پاک ملک، مگر افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں پاکستان کے نام پہ لوٹا کھسوٹا جا رہا ہے. پاکستان کو پاک ملک کا ایک کہتے ہیں لقب تو بس اللہ کی طرف سے ملا، مگر یہاں کے جو کرپٹ لوگ ہیں نا، کچھ لوگ ہیں، یہ ملک خراب نہیں ہے، یہ ملک تو میری شان ہے، میری جان ہے، میں ہمیشہ بولتی ہوں ملک خراب نہیں ہے. ملک کے کچھ کرپٹ لوگ جو اپنی ذمہ داری صرف اور صرف پیسہ کمانا اور لوگوں کا پیسہ لوٹ کھسوٹ کر کے غریبوں کا اپنی جیبوں میں اپنے اکاؤنٹ میں بھرنا اور فنڈنگ کرنا باہر ملکوں میں، جب تک یہ نہیں چھوڑیں گے اس ملک کا کوئی پرسان نہیں. لوٹ کے پھر باہر چلے جانا. حقیقت ہے، آپ بتائیں نا سارے کہاں بیٹھے ہیں؟ ابھی یہ حقیقت ہے. اور گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، کھائے جا رہے ہیں، لیکن یہ جو میرا ملک ہے نا، جو میری جان ہے، یہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. یہ ختم نہیں ہوگا تا قیامت جو ہے. یہ ہلالی پرچم ایسے ہی سر بلند رہے گا. یہاں عوام کا وہ کہتے ہیں نا، گنے کی مشین میں گنا چلے جاتا ہے، جوس نکال دیا، لیکن اپنے بزنس باہر چمکنے. بیسیکلی میں تو آپ کو عوام کا بھی کہیں نہ کہیں میں کہتی ہوں قصور ہے. کیوں؟ کیسے قصور؟ اس لیے ہے عوام اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی. عوام اپنے حق کے لیے ووٹ دے کر ایوانوں میں بٹھاتی تو ہے، اور عوام غلط فیصلوں سے، دیکھیں ووٹ ہمارا بکتا ہے، سوری ٹو سے، صحیح ہے.
ایک بریانی کی پلیٹ پہ اور ایک نظریے کے اوپر, ہاں نظریے کے اوپر آپ پورے جو ہے سردار قبیلہ جو ہے وہ جہاں وہ دیکھے گا تو وہیں اس کی پوری جو ہے رعایت دیکھے گی. بادشاہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, جاگیردارانہ نظام ہے. جب تک یہ سسٹم ہمارے پاس صحیح نہیں ہوگا, آپ بتائیں نا ذرا آپ سندھ کے اندر جائیں, وہاں لیڈیز کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے, ان کا ووٹ گھر میں بیٹھے بیٹھے کاسٹ ہو جاتا ہے, ان کی فیملی کو پوری پیمنٹ چلی جاتی ہے کہ اتنے فرد ہیں گھر کے اندر, یہ لو 2,000 روپے کے حساب سے. ووٹ کس کو جائے گا وہ آپ نے بتانا ہے کس کو جائے گا, وہ میں کہوں گی نہیں, آپ کو پتا ہے وہ ایک محاورہ ہے. چلیں آپ خود بھی جو ہے وہ سیاستدان ہیں, آپ کیا کر رہی ہیں اس مہنگائی کے لیے, آپ کی جماعت کیا کر رہی ہے, کیسے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے گا؟ دیکھیں ہم لوگ اپوزیشن میں ہیں اور مہنگائی کے لیے بھرپور احتجاج بھی کرتے ہیں, اسمبلیوں کے فلور پہ جو ہے وہ ہلاتے بھی ہیں حکمرانوں کے, بھائی مہنگائی سے عوام مر رہی ہے. ایک کرپٹ سیاستدان 10 سال بھی بیٹھ کے کھا لے گا, اس کی نسلیں بھی کھا لیں گی, مگر کیا وہ غریب آدمی اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کی روٹی لے جا سکتا ہے؟ جو 1 لیٹر پیٹرول کے لیے جو ہے وہ سوچتا ہے کہ آج میں یہ پیٹرول ڈلواؤں گا تو روٹی کہاں سے لے کے جاؤں گا. پڑھائی تو بچوں کی پہنچ سے بہت دور کر دی, میڈیسنز ٹیکس بڑھا دیا. جب قرضہ لوگے تو پسو گے. قرضہ کس نے لیا؟ قرضہ ملک کے لیے لیا جائے تو مانتے ہیں, قرضہ لے کے IMF کی آپ پالیسیز جانتے ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کا خون کیا, ان کی کھال بھی نوچ لو. نوچ لی گئی ہے, وہی ہو رہا ہے, وہی لوگ اپنے بچے بیچ رہے ہیں, لوگ کڈنیاں بیچ رہے ہیں, لوگ سوسائڈ کمنٹ کر رہے ہیں. پتہ نہیں ہمارے حکمران کہاں سو رہے ہیں اور کس کے اوپر سیاست کریں گے جب یہ غریب عوام میں رہے گی. یہ غریب ہی کماتا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے اور خون پسینہ بہاتا ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے جو بزنس چل رہے ہیں لوگوں کے, وہ کر رہے ہیں. اور میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہ بات کہوں گی, ریاست مدینہ ہے, جس دن یہاں پر ہمارا اسلامی قانون نافذ ہو گیا اس دن کافی حد تک پاکستان پاک ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے عظمیٰ. رزاق صاحب, سوال ہو رہا تھا مہنگائی ختم کرنے کے حوالے سے, لیکن کاروباری شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی استطاعت دی ہے کہ وہ ایک تو بہترین زندگی بھی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک عام آدمی کو اگر دیکھا جائے, چھوٹے کاروبار نہیں بڑے کاروباری لوگوں کی شخصیات کی اگر میں بات کروں, اور اس مہینے کی نسبت تو آپ سب کو معلوم ہے, اور ناظرین اس مہینے کے اندر رسول اقدس آ رہے ہیں, ابھی 3 ربیع الاول ہے, ابھی آنے والے ہیں. جب آئیں گے تو پورا جہاں روشن ہو جائے گا, رحمت بن کر آ جائیں گے. اس مہینے میں خصوصی طور پہ کیسے گزارنا چاہیے یہ مہینہ؟ دیکھیں, میرے نبی نے ہمیں سب سے بڑا پیغام جو دیا وہ یہ دیا کہ آپ نے اپنی زندگی میانہ روی سے, سادگی سے گزارنی ہے. چاہے آپ اپنے کاروبار کی بات کریں یا چاہے آپ اپنے کسی بھی سوشل لائف کے حوالے سے بات کریں. بات یہ ہے, اصل ایشو یہ ہے کہ میرے نبی نے دن کیسے گزارے, میرے نبی نے کاروبار کیسے کیا. ہم جب تک اپنے اندر میانہ روی اور سادگی نہیں لائیں گے, دیکھیں بات یہ اس وقت کہ میں دنیاوی بات کرتا ہوں, مجھے آئی فون چاہیے. کیوں؟ میں ایک عام سا موبائل بھی جو اینڈرائڈ ہے وہ یوز کر سکتا ہوں, لیکن میرا ملک کا اسٹیٹس اتنا عجیب سا ہو گیا ہے کہ یہ جو لٹیرے ہیں نا اس ملک کے, انہوں نے اسٹیٹس اتنا اپ کر دیا اپنا, اس کا اٹھنا بیٹھنا, وہ پرائیویٹ جہازوں کا. جس ملک کی اکنومی ڈوبی ہوئی ہو اور اس کے حکمراں جو ہیں وہ اپنے پرائیویٹ جہاز رکھتے ہوں, ہیلی کاپٹرز رکھتے ہوں, اپنے لیے عیاشیوں کے اپنے سسٹم رکھتے ہوں, تو اس ملک میں کمپلیکس کا شکار تو عوام ہوگی. بالکل ہوگی. تو اب جو میری اگر کیپیسٹی آئی فون رکھنے کی ہے تو میں رکھوں تو بہتر ہے, نہیں تو میں وہ فون بھی استعمال کر سکتا ہوں. اسٹیٹس کو نے اتنا برا حال کیا ہوا اس ملک کا. میں تو یہ کہوں گا کہ ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ نے 70 سال سے اس ملک کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. کیا کامیابی حاصل کی, آج اس کے چہرے کو لے آتے ہیں, کل کسی اور کو چہرے کو لے آتے ہیں, کل کسی اور پارٹی کو لے آتے ہیں, پرسوں یہ مذاق بنایا ہوا ہے. مخلص جب تک اس ملک کے اندر ایماندار اور مخلص قیادت نہیں آئے گی, یہ ملک صحیح نہیں ہوگا. نہ ہم روتے رہیں گے, برا بلا کہتے رہیں گے, حل ایک ہی ہے. ریاست مدینہ کا نعرہ تو لگ گیا, کامیابی تو اللہ دینے والے ہیں, آواز دے دی کسی نے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جب تک اس ملک کے اندر انصاف قائم نہیں ہوگا, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, عدل و انصاف نہیں ہوگا, جب تک یہ ملک کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے. بالکل, بہت خوبصورت بات کی. عمار بھائی, میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ ایک پیغام جو ہے وہ اس مہینے کی نسبت جو لوگ اس وقت آپ کو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں,
ان کی طرف کیا جائے؟ دیکھیں پیغام یہی ہے، میرے بھائی نے بڑی اچھی بات کی، اسی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے کہ ریاست مدینہ کا اگر ہم ذکر کریں تو ریاست مدینہ جب قائم کی گئی تھی تو اس ریاست مدینہ کے قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن باتوں کو یعنی کہ لازم قرار دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اگر میریٹوکریسی جسے کہ ہم قابلیت کہتے ہیں، اگر اسے ہم کسی بھی ملک کا، کسی بھی ریاست کا اگر ہم اسے سلوگن بنا دیں گے اور جہاں پہ عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اس ریاست کو، اس ملک کو، اس قوم کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ لہذا اب ضرورت اسی چیز کی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پر میرٹ کو فروغ دیا جائے، جو کہ ہمارے یہاں کہیں نظر نہیں آتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کا بھی یہی منبع تھا کہ نہ کوئی امیر کسی غریب پر سبقت رکھتا ہے، نہ کوئی طاقتور کسی کمزور کے اوپر سبقت رکھتا ہے، نہ ہی کوئی دولت مند کسی غریب کے اوپر سبقت رکھتا ہے، اور اللہ کی نظر میں تمام انسان برابر ہیں، یکساں ہیں، اور اللہ کی نظر میں صرف تقوی انسان کا وہ فیکٹر ہے جو اسے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت، یہ وہ فیکٹر ہے جو انسان کو اللہ کی نظر میں بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیاوی اعتبار سے ریس، کوئی انسان کی ترقی، انسان کا امیر ہونا، غریب ہونا، کمزور ہونا، طاقتور ہونا، یہ سب منافی ہے اس چیز کی۔ بہت خوبصورت بات آپ نے کی عمر بھائی۔ دامن وقت میں ناظرین انتہائی کم گنجائش رہ گئی ہے، اس بار میں چاہوں گا آپ کی طرف سے بھی ایک پیغام جو ہے وہ لوگوں کی نظر ہو جائے۔ مختصر پروگرام، جو مختصر وقت رہ گیا ہے تو مختصر میں چاہوں گا پیغامات دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ثنا خوانی کیے بغیر ہم یہاں اس ٹرانسمیشن سے جو ہے وہ سب کو، یا اس ٹرانسمیشن سے نکلے نہیں، ہم یہ سمجھ لیں کیونکہ کل ہم نے پھر آنا ہے۔ عثمان فی الحال میں یہی پیغام دینا چاہوں گی اپنے پورے مسلمان بہن بھائیوں کو کہ اپنے نبی کی امت ہیں، اپنے نبی کی سیرت اپنا لیں تو کامیابی آپ سے دور نہیں ہے۔ اور جب تک ہمارے ملک میں قانون جو ہے وہ اسلامی طریقے سے نہیں منوایا جائے گا اور اسلامی طریقے سے فیصلے نہیں کیے جائیں گے، تب تک بس یہ نام کا پاکستان ہے، جو کہ امید ہے ایک دن پاک ہو جائے گا کرپٹ لوگوں سے۔ تو صبر اور تحمل سے کام لیں۔ یہ جو خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں نا مایوس ہو کر، غربت کی لکیر کے پیچھے بھاگ کر، تو خدارا اپنی جانیں جو ہے نا اپنے رب کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں، اپنی ان قیمتی جانوں کو اس دلدل میں نہ جھونک کے گناہ گار بنیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بے شک اسی رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ بہت خوبصورت آپ کا پیغام تھا سیدہ عثمہ کامران صاحبہ۔ عبدالرزاق صاحب آپ کا بھی میں چاہوں گا ایک مختصراً پیغام جو ہے وہ ناظرین کی نظر کیے تھے۔ میں ایک چھوٹا سا پیغام دیتا ہوں، نہ حکمراں کو کچھ کہیں، نہ کسی کو کچھ برا کہیں، اپنے اندر جھانکیں کہ آپ کاروبار کس طرح کرتے ہیں، آپ کتنے اچھے ہیں۔ اگر ہم نے صرف یہ سوچ لیا نا کہ یار میں اچھا بن جاؤں، کوئی برا ہے اس کی فکر کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، نہ کہیں سوال ہونا ہے۔ تو آپ خود اچھے ہو جاؤ، ایمانداری سے کام کرو، اپنے جو کاروبار ہے اس کے اندر بھی، بزنس کے اندر بھی، یا اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ایمانداری سے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کامیابی دینے والے۔ اور انشاءاللہ اگر ہم صحیح ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارے حکمراں بھی صحیح ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ اور اس وقت دامن وقت میں جو گنجائش تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور میں چاہوں گا کہ یہ نشریات کل پھر اسی وقت سے جو ہے وہ دوبارہ آغاز ہوگا۔ لیکن بات کی گئی تھی مسجد قباء کے حوالے سے، تو میں بتاتا چلوں نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لا رہے تھے تو قباء جو بستی تھی وہاں پر 10 دن قیام کیا۔ روایات مختلف ہیں، 4 دن 10 دن، لیکن وہ یہ ہے کہ جو قبیلہ تھا عمر بن عوف، وہاں انہوں نے استقبال کیا، اور پھر پہلی جو اسلام کی مسجد ہے، تاریخ اسلام کی مسجد قباء، اس کی بنیاد رکھی گئی۔ عمار صاحب میں چاہوں گا کہ آپ کبھی، مجھے معلوم ہے کہ ثنا خوانی کرتے ہیں، ثنائے سرکار جو ہے وہ ہو جائے، اور پھر اس ٹرانسمیشن کو کل 2 سے 3 بجے دوبارہ اس کا آغاز کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان بلال خان کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔ تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے
تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، طیبہ کو جانے والے تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، روضے کے سامنے میں یہ دعائیں مانگتا تھا، میرا دم نکل تو جائے یہ سما بدل نہ جائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، خیر البشر پر لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، لاکھوں درود اور لاکھوں سلام، خیر البشر پر لاکھوں سلام۔